بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ ویکیبلری جو ہے یہ ڈان نیوز سے ہے، اوپینین پیج سے لی گئی ہے اور اگست 19 2022 کا یہ نیوز پیپر ہے۔ اچھا جی، یہ جو آرٹیکل ہے یہ ایجوکیشن کے بارے میں ہے، تو سب سے پہلے ہے ویکیبلری اور پھر آرٹیکل کی طرف جائیں گے۔ اچھا جی، فوسٹر کا مطلب ہے نرش اور انکریج۔ اچھا جی، فوسٹر کا اگر میں اس کو اردو اس کی کروں تو فوسٹر کہتے ہیں کہ یعنی ذہنی نشو و نما، یہاں پر نرش تو ہے لیکن فوسٹر میں ہم ذہنی نشو و نما اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو باہر نکالنے کو کہتے ہیں نرش کرنا، ٹھیک ہے۔ کیوروسٹی ہو گیا، ڈیزائر ٹو نو، اور اس کا جو اردو ہے وہ ہے تجسس، کریٹیکل تھنکنگ، کیئرفل ججمنٹ وداؤٹ بائسنس۔ اچھا جی، یہ کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں ہم تنقیدی سوچ، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر اس کو میں ڈیفائن کروں کریٹیکل، جیسے آپ نے کریٹیکل انالیسس بھی آپ نے بہت سنا ہوگا، کریٹیکل تھنکنگ اور یہ وہ، تو کریٹیکل تھنکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہاں پر یہ دکھاتے ہیں کہ کبھی بھی اگر کریٹیکل تھنکنگ کسی بھی چیز کے لیے کی جائے تو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ایسپیکٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ نے ججمنٹ کرنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کیئرفل ججمنٹ۔ کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہے کہ صرف اس کی نیگیٹو ایسپیکٹس کو ہی جو ہے نا ہائی لائٹ کیا جائے، اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو جو بھی ہے وداؤٹ اینی بائسنس آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کریٹیکل انالیسس، اور جب اس تھاٹ کو کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ۔ اچھا جی، امپارٹ، ٹو گیو، کنوے، گرانٹ اور کمیونیکیٹ۔ اچھا جی، امپارٹ کا ایکسکیوز می، امپارٹ کو اگر ہم ویسے دیکھیں تو یہ آتا ہے زیادہ تر ایجوکیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو روٹ، یہ آپ کو میں نے کل کے لیسن میں بتایا تھا کہ ROTE جو ہوتا ہے وہ میں نے کل کی ویکیبلری میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور اس کا میننگ تھا جی گلنا سڑنا، ٹھیک ہے، ROT۔ تو ROTE آ گیا، تو آج دیکھیں آج کی ویکیبلری میں یہ آپ کے ایک آرٹیکل میں یہ باقاعدہ یہ ورڈ دیا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلیں اسٹوڈنٹ کی کنفیوژن جو ہے وہ مزید دور ہو جائے گی۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب ہے رٹنا، کسی بھی چیز کو یاد کر کے بار بار کریم کر کے جب ہم اس کو رٹتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں روٹ۔ اچھا جی، ریپیٹیشن ہو گیا، اور کریم ہو گیا، اور میمورائزیشن ہو گیا، میمورائزیشن تھرو ریپیٹیشن، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایوالو کا مطلب ہوتا ہے پروگریس، گرو اور ڈیولپ، اور پھر اس کے بعد ہے کوآرڈینیشن۔ کوآرڈینیشن کا مطلب ہوتا ہے کوآرڈینیٹ کرنا، تعاون کرنا، تو اس کا ہے کولیبریشن اور کوآپریشن اور ٹیم ورک۔ اور امنگ کا مطلب ہے، امنگ کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا، امنگ کا مطلب ہے درمیان، اور میڈسٹ اور سراؤنڈیڈ بائی۔ تو پھر آ گیا کمپیریبلٹی، کمپیئر کرنا، یعنی اس کو کہ یہ ایک چیز دوسری کے ساتھ ویسی ہی ہے یا نہیں ہے۔ اور تو الائکنس ہو گیا، ریزیمبلنس ہو گیا، اور سملیرٹی، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو اس کی یکسانیت کہ وہ دونوں یکساں ہیں، ایک ہی لیول پہ ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں ایون سو۔ ایون سو کا مطلب ہے ان اسپائٹ آف دیٹ۔ ایون سو ہم اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو پھر آ گیا ریپوٹیشن۔ ریپوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کردار، اور کریکٹر آ گیا، اور ریپیوٹ آ گیا، اور فیم آ گیا۔ یعنی اس کی جو ہے ریپوٹیشن کس طرح ہے، یعنی وہ کس نام، مطلب وہ کس طرح مشہور ہے، وہ یعنی وہ اچھے کے لیے، اس کی ریپوٹیشن اچھے کے لیے ہے یا برے کے لیے۔ تو ریپوٹیشن کہتے ہیں کسی بھی شخص کا کردار یا وہ کس طرح کا ہے۔ اچھا جی، پرسیپشن کا مطلب ہے ادراک،
اور اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ اور کانشیسنس اور ڈسرمنٹ، اور ہے دوسرا ہے ڈسرن ڈسرنمنٹ، ٹھیک ہے، ڈسرن کہتے ہیں جیسے ایک بہت عقل مندی کو کہتے ہیں، تو ڈسرنمنٹ تو یہ عقل مندی ہے، اور انسائٹ یہ بھی اسی کا سنونیم ہے۔ اور پھر ہے آگے ریفارم، تو ریفارم کا مطلب ہے کریکٹ، امپروو فارم۔ ریفارم کا مطلب ہوتا ہے بنانا، دوبارہ سے ٹھیک کرنا، اچھا کرنا۔ اچھا جی، انکلوڈ کا مطلب ہے شامل کرنا، پٹ ٹوگیدر۔ اچھا جی، آگے ہے سمیٹیو۔ سمیٹیو کا مطلب ہے کیومولیٹو، کیومولیٹ کرنا، اکٹھا۔ اچھا یہ آگے جا کے میں آپ کو یہ اور بھی کلیئر ہو جائے گا۔ آگے میں نے پھر اس کو اسیسمنٹ کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ اوکے، اچھا جی، اب یہ آ گیا فیزیبل۔ فیزیبل کا مطلب ہے پاسبل اور اچیویبل۔ انڈورس کا مطلب ہے ایڈوکیٹ اور سپورٹ۔ اچھا جی، ریلیٹیولی، سم وٹ اور کائنڈ آف۔ سگنیفیسنٹ، سگنیفیسنٹ کا مطلب ہے امپورٹنٹ۔ اور پھر ہے بیریئر، بیریئر کا مطلب ہے آبسٹیکل اور ہرڈل۔ اور اسیسمنٹ ہو گیا، اسیسمنٹ کا مطلب ہو گیا اپرائزل اور ایویلیویشن۔ اور پھر ہاؤ ایور کا ہو گیا ایون سو اور آلدو۔ جی، ہاؤ ایور کا ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی، اس کا آپ اردو اگر یہ ہے لنکنگ ورڈز، اور تو اس لیے اس کو ہاؤ ایور کا مطلب ہوتا ہے البتہ، اور اس کو استعمال لہٰذا میں بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کے اردو آپ اس کو آپ اچھی طریقے سے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ ہاؤ ایور کے 3 جو ہیں وہ جو ہیں میننگ ہیں اردو میں۔ پہلا ہے لہٰذا، دوسرا ہے البتہ، اور تیسرا ہے چنانچہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اردو ہیں لنکنگ جو ورڈز ہوتے ہیں، یہ کسی بھی رائٹنگ کی خوبصورتی کے لیے بہت ضروری ہیں، مینڈیٹری ہیں۔ تو ان کو یاد کرنا، اور ان کا آپ کو مطلب اتنی آپ کا اس کے اوپر اتنا ہولڈ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اس اپنے صحیح جگہ پہ اس کو آپ استعمال کر سکیں۔ تو جب آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو آپ اس کو جو ہے سینٹنس میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ انگلش میں اس کے جو میننگ تھے وہ ایون سو اور آل دو۔ اچھا جی، کریکٹ، کریکٹ کا مطلب ہے بروکن، اور ریلائنس کا مطلب ہوتا ہے انحصار کرنا، دی ایکٹ آف ریلائنگ اور ڈپینڈنس۔ اور کنسیڈر کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا، خیال کرنا، ٹو تھنک اباؤٹ کیئرفلی، کانجیٹیٹ۔ اور براڈر کا مطلب ہوتا ہے وائڈر اور وائڈ اور بگ۔ ایکسپلیسٹلی، ایکسپلیسٹلی کا مطلب ہوتا ہے کلیئرلی، وداؤٹ ویگنس اور ایمبیگوٹی۔ اچھا جی، یہ وداؤٹ ایمبیگوٹی کے ساتھ بھی ہے، تو وداؤٹ ویگنس، یہ ویگ کہتے ہیں مبہم کو، وہ چیز جو کلیئر نہ ہو اس کو کہتے ہیں ویگ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو وداؤٹ تو ایکسپلیسٹلی جو ہے اس کا مطلب ہے کلیئرلی، یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ چل گیا، لیکن یہ تھوڑا سا یہ نہ ہو کہ آپ کو کنفیوز کر دیں۔ تو وداؤٹ ویگنس یعنی اس میں ابہام بھی نہیں ہوتا، اور یا ایمبیگوٹی، وداؤٹ ایمبیگوٹی، ایمبیگوٹی کا مطلب ہوتا ہے شک کے بغیر۔ کوئی بھی چیز کہی جائے تو اس کو کہتے ہیں ایکسپلیسٹلی، صاف طور پہ۔ اچھا جی، ایڈریس کا مطلب ہے ڈسکورس۔ اچھا، ایڈریس کا مطلب ہوتا ہے خطاب کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ جو ایڈریس ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا کوئی پتہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو وہ بھی ایڈریس ہے۔ اچھا، تو 2 میننگ آ گئے اس کے۔ اچھا، ڈسکورس ہو گیا ٹاک، اسپیچ، لوکیشن اور ڈائریکشن۔ اچھا جی، انٹر پرسنل،
انٹرپرسنل جو ہے اس کا مطلب ہے ریلیشن شپ اور کمیونیکیشن بٹوین پیپل. انٹرپرسنل کا میننگ ہے. اچھا جی، فارمیٹیو اسیسمنٹ. اچھا فارمیٹیو اسیسمنٹ، اچھا اسیسمنٹ جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں تو ایجوکیشن سسٹم یا جو بھی جتنے بھی قسم کے اسکول کالجز ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں اسیسمنٹ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ، ایک ہوتی ہے سمیٹیو اسیسمنٹ. اچھا اب آپ کو یہ پتہ چل گیا فارمیٹیو اور سمیٹیو دو قسم کی اسیسمنٹ ہوتی ہیں. تو اب دو قسم کی جو فرسٹ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے وہ ہے کنٹینیوسلی اسیسمنٹ. اچھا جی، کنٹینیوسلی اسیسمنٹ، اچھا اس کو ہم اس میں کون کون سی چیزیں انکلوڈ ہیں؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جس میں کہ کلاس روم سے لے کر، جیسے کلاس روم میں اسٹوڈنٹ کا رسپانس، جو کوئز ہوتے ہیں اس میں جو کلاس پارٹیسپیشن ہوتی ہے، جو اس کے ریگولر ویکلی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے فارمیٹیو اسیسمنٹ میں شامل ہوتے ہیں. اور ان کو ایٹ دی اینڈ یا بچے کی گریڈ میں جب اس کی گریڈنگ ہوتی ہے تو اس میں اس کو انکلوڈ کرتے ہیں. تو یہ ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. اب آ جاتے ہیں سمیٹیو اسیسمنٹ کی طرف. اچھا جی، سمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر. اسیسمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سمیٹیو اسیسمنٹ. یعنی اگر کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے ڈے فرسٹ سے کسی بھی سیمسٹر یا کسی بھی اسکول کالج یونیورسٹی میں، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے بچے سے اور پورے سال کی پرفارمنس کو جج کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سمیٹیو اسیسمنٹ. اچھا آگے ہے ایمفیسائز. ایمفیسائز کا مطلب ہے کسی بھی چیز پر زور دینا، اسٹریس آن سم تھنگ. کولیبوریشن کا مطلب ہوتا ہے الائنس. کولیبوریٹ کرنا، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، الائنس کرنا. ریکوائرڈ کا مطلب ہے وانٹ اور نیڈ. انفراسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے ارینجمنٹ، سیٹ اپ اور اسٹرکچر. کوپریشن کا مطلب ہوتا ہے کولیبوریشن اور اسسٹنس. پھر ہے کوآرڈینیشن کا مطلب ہوتا ہے سینکرونائزیشن اور ہارمونائزیشن. اچھا جی، کوآرڈینیشن کا مطلب ہے تعاون کرنا. یہ میرے خیال میں پہلے بھی ہو چکا ہے. چلیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس سینونیم زیادہ ہو جائیں گے اس کے. اچھا تو یہ کوآرڈینیشن کا مطلب تعاون کرنا ہے. سینکرونائزیشن یعنی دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ہی کام کو اسی طریقے سے آگے بڑھانا، اس کو کہتے ہیں سینکرونائزیشن. آپ کو کلیئر ہونا چاہیے ان چیزوں کے میننگ بھی. اور ہارمونائزیشن کا مطلب ہوتا ہے ہارمنی کا بھی آپ کو مطلب پتہ ہے کہ ہم آہنگی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مزید کلیئر ہو گیا ہوگا. انٹر جنریشن کا مطلب ہوتا ہے ایگزسٹنگ اور اکرنگ بٹوین جنریشن. یعنی وہ چیزیں وہ چیزیں جو جنریشن ٹو جنریشن منتقل ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں انٹر جنریشن. جیسے کہ ہمارا جو اولڈ جو ہے ایگزامینیشن سسٹم ہے یا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ جو ہے ہم لوگوں نے میٹرک ایف اے کس طریقے سے کیا تھا وہ ابھی تک اسی چیزوں کو، یا جس طرح ہمارے بڑوں نے کیا تھا وہی چیزیں آگے بھی اسی طرح آ رہی ہیں. ایون داؤ کہ کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے. لیکن جو ہے چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں.
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہر ہے یہ رائٹر کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو آپ کی سمجھ کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹر جنریشن کا مطلب کیا ہے. امپیکٹ کا مطلب ہے ایفیکٹ اور انفلوئنس. انشور کا مطلب ہے یقینی بنانا، سرٹیفائی اور کنفرم. اور ایویڈنس کا مطلب ہے پروف. اچھا جی، پھر اس کے بعد اگلا ورڈ ہے ایلیمنٹ، کمپوننٹ اور پارٹس. ریفارم، امپروومنٹ، ریکگنائزیشن اور ماڈیفیکیشن. ریفارم، آئی گیس کہ یہ ورڈ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے آپ پہلے پڑھ دی ہے. اچھا جی، اس کے بعد لیکن وہی بات کہ آپ کے پاس سینونم زیادہ ہو جائیں گے اس کے، تو یہ سارے اس کے سینونم ہی ہیں. اور یہ میں نے بڑی ہی کیئرفلی، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز شیئر کرنا میرے لیے تو خیر ہے کہ میں بہت کیئرفلی اور بہت آنیسٹلی کام کرتی ہوں. تو میرے لیے تو میں نے اس کو بہت، کیونکہ میں خود اس کو کلیکٹ کر کے، اس کو اپروو کر کے پھر اس کے بعد یہ شیئر کرتی ہوں. تو آپ اس مطلب کوئی آپ کے کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہونی چاہیے آپ کو کہ جو ہے یہ میننگ میں کوئی چیز، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی میننگ ہو اور وہ میرے سے رہ گیا ہو، وہ میں نے انکلوڈ نہ کیا ہو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کی جو باقی گارنٹی ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ اس کو بہت مطلب یہ کلیئر ہے کہ یہ آپ کو میں یہ کہہ دوں یہ سرٹیفائیڈ ہے کہ یہ ماشاء اللہ سے میں نے اس کو بڑے اچھے کیئرفلی کیا ہے. اپروپریٹ ہو گیا، پراپر ہو گیا اور رائٹ ہو گیا. سبسڈائز کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ ریلیف پیکج. سبسڈی کہتے ہیں چھوٹ کو، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹ کو یہ نیا ورڈ لگے جو بزنس سے اور پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ نہ ہو، ان کو شاید یہ نہ آتا ہو. لنگویسٹک کے اسٹوڈنٹ ہو تو ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ ہو، تو اس کے لیے ان کے لیے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں سبسڈی کہتے ہیں چھوٹ کو. اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریلیف پیکج ہوتا ہے. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے اگر چینی کی قیمت ہے 80 روپے، مجھے نہیں پتا ویسے فرینکلی سینگ کہ کیا قیمت چل رہی ہے، لیکن اگر چینی کی قیمت ہے 80 روپے اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو چینی کو ہم سبسڈائز کریں گے اور یہ آپ کو 60 روپے کی ملے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب انہوں نے مل آنر سے کہہ کے اس کو 60 روپے کا کر دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ 80 روپے کی چینی آپ کو بازار سے 60 روپے کی ہی ملے گی، لیکن جو 20 روپے ہیں، جو 20 روپے 60 کی مطلب سوری 80 روپے کی چینی جو ہے وہ آپ کو 60 کی مل رہی ہے، لیکن جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے 20 روپے وہ گورنمنٹ پے کرے گی ان مل آنر کو، اور اس طریقے سے یہ ایک ہمیں سستی چینی ملے گی. تو یہ کہتے ہیں سبسڈائز ریٹ، ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیے ان ایکویلٹی. ان ایکویلٹی کا مطلب ہوتا ہے جب بھی ایکویلٹی نہ ہو، ٹھیک ہے. ڈسپیریٹلی آف ڈسٹریبیوشن ہو گیا اور اپرچونٹی ہو گیا. آگے ہے ڈائیورسٹی. اچھا جی، آگے ہے ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف سمتیں، ویرائٹی اور ڈفرینسز، ٹھیک ہے. اور پھر ہے ریڈیوس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، ڈیمینش کرنا، ابیٹ کرنا، ڈپلیٹ کرنا. پھر اس کے بعد آ گیا کانسیکوینسز. اس کا مطلب ہے آفٹر میتھ اور رزلٹ. بعض بہت آسان ورڈ ہیں، وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے ایز اے جو لرنر ہیں، بگنر ہیں، ان کے لیے میں نے انکلوڈ کی ہیں، نیو لرنر جو ہیں. اور بعض دفعہ آپ بھی مطلب اگر موسٹلی مطلب میں کہتی ہوں کہ آلموسٹ تمام اسٹوڈنٹ کو ہی ان کے مطلب آتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کو ریڈیوس کا مطلب پتہ ہے تو آپ کی ڈکشنری میں ڈیمینش، ابیٹ اور ڈپلیٹ، اس کے میننگ آپ کی ڈکشنری میں سوری آپ کی جو آپ ڈکشنری یا نوٹ بک بنا رہے ہیں ویکیبلری کے لیے،
تو اس کا انکلوڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو جیسے کنکلوژن یہ آپ کے لیے آسان ہوگا، لیکن آفٹر میتھ آپ اپنی اس کو اپنے ویکیبلری میں شامل کریں اور اس کو یوز کریں. تو اس طریقے سے آپ کو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہیلپ ملے گی. اب میں آرٹیکل کی طرف آتی ہوں. تو اب اوکے جی، اب آ جاتے ہیں ہم لوگ ریڈنگ کی طرف. جی جی، یہ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اوپینین پیج سے ہی ہے اور ایجوکیشن کے بارے میں ہے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. دی یوزول ڈیمانڈ ریگارڈنگ اسکول کریکولا اینڈ دی ایگزامینیشن سسٹم are that they should provide the needed subject knowledge and understanding to students, foster curiosity and creativity in children, make available tools for critical thinking, and take students away from rote learning, impart value to student, and make way for the later to become independent and well-rounded learners and individuals. اچھا جی، آپ یہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے سینٹینس کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں پر آ کے یہ اینڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس سینٹینس کے اندر بہت سارے اسٹرکچرز ہیں جن کو کومے کے ساتھ دیکھیں، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، کومے کے ساتھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا سنٹیکس. ٹھیک ہے. تو سنٹیکس، اب اس کے اندر بہت سارے سنٹیکس ہیں جو کمپلیٹ معنی اور یا آپ اس کو کہہ لیں فریزز اور معنی یا جملے رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کو جملہ تو ہم تب کہتے ہیں نا جب فل اسٹاپ لگا ہوتا ہے، تو اس کو ہم سینٹیکس ہی کہتے ہیں. تو یہ جو ہیں، یہ اسٹرکچر جو سینٹینس یہاں پر اسٹاپ ہوا ہے اور جو بیچ میں کمپلیٹ سینس والے جملے، چھوٹے جملے موجود ہیں، تو اس کو ہم سینٹیکس کہتے ہیں. تو یہ اب آپ کو اور بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سینٹیکس جو ہے وہ کیا چیز ہے. اچھا جی، اب ہم اس کو جس طرح اسی سینٹینس کو بریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اسی طرح ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں. دی یوزول ڈیمانڈ ریگارڈنگ اسکول کریکولا اینڈ دی ایگزامینیشن سسٹم. جو یوزول ڈیمانڈ ہے ریگارڈنگ اسکول کریکولا، نصاب، اسکول کے نصاب کے حوالے سے اور ایگزامینیشن سسٹم کے حوالے سے آر دیٹ، وہ یہ ہے کہ دے شوڈ پرووائڈ دی نیڈیڈ سبجیکٹ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ ٹو اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. کہ وہ دے شوڈ، انہیں چاہیے کہ پرووائڈ کریں، مہیا کریں دی نیڈیڈ سبجیکٹ نالج، جو اسٹوڈنٹ کو ضرورت ہے وہ اس سبجیکٹ نالج کی، اینڈ انڈرسٹینڈنگ ٹو اسٹوڈنٹ، اور اسٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، دیکھیں یہاں پر لفظی ترجمہ چیزوں کا آپ نے کانسیپٹ کو اپنے کلیئر کرنا ہے. یہاں میں نہ لفظی ترجمے کی طرف جا رہی ہوں اور نہ جو ہے مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ ایک آرٹیکل میں کہا کیا گیا ہے. اچھا جی، فوسٹر کیوروسٹی، فوسٹر کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا ہے. فوسٹر کیوروسٹی جو ہے نرش، بتایا تھا نا، نرش ہے اس کا. تو وہ ہے فوسٹر کیوروسٹی اینڈ کریٹیوٹی ان چلڈرن، میک، اچھا یہاں تک کر لیتے ہیں. فوسٹر کیوروسٹی اینڈ کریٹیوٹی ان چلڈرن. اچھا، وہ کیا کریں گے اسکول سسٹم جو ہے وہ کیا کریں گے کہ وہ بچوں کی کیوروسٹی جو ہے، تخلیقی صلاحیت جو ہے، کیوروسٹی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک تجسس کا، جو بچوں کا ایک تجسس اور تخلیقی صلاحیت کو فوسٹر کریں گے، نرش کریں گے، اس کو بڑھائیں گے. اور میک اویلیبل ٹولز فار کریٹیکل تھنکنگ، اور جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کے لیے یہاں ٹولز لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر اب ایگزیکٹلی ٹولز میننگ نہیں ہے. تو میک اویلیبل ٹولز، تو مختلف قسم کی اسٹریٹجیز اپنائیں گے کریٹیکل تھنکنگ کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ وہ ان کو
क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो। अच्छा, एंड टेक स्टूडेंट अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, और बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों को दूर करेंगे और रोट लर्निंग से, रटने, यानी जो हमारी एजुकेशन का जो एक सिस्टम है कि रट्टा लगाया जाता है, तो वो रटने से, चीज़ों को रट्टा लगाने से उन्हें बचाएंगे। अच्छा जी, इम्पार्ट वैल्यू टू स्टूडेंट एंड मेक अवे फॉर द, सॉरी, मेक वे फॉर द लेटर टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड वेल राउंडेड लर्नर्स एंड इंडिविजुअल्स। अच्छा जी, अब ये, अच्छा जी, इम्पार्ट वैल्यू, अच्छा, और दें, यहाँ पर इम्पार्ट का जो है, दें वैल्यूज़ टू स्टूडेंट, और स्टूडेंट की वैल्यूज़ जो अक़दार होती हैं उनको उन वो पैदा करें, वो दी जाएं, एंड मेक वे फॉर लेटर टू बिकम इंडिपेंडेंट, और एक रास्ता बनाया जाए कि वो बाद में इंडिपेंडेंट हो जाएं, ख़ुद मुख्तार हो जाएं, एंड वेल राउंडेड लर्नर्स। और वेल राउंडेड का यहाँ पर मतलब ये है कि वो हर तरफ से, यानी ऐसा हो कि उनकी तख्लीकी सलाहियत भी हो, उनकी जो क्यूरोसिटी भी हो, क्रिएटिविटी भी हो, और जो है एक उनकी वैल्यूज़ भी उनमें बहुत ज़्यादा हो, तो वेल राउंडेड जो है लर्नर हों, एंड इंडिविजुअल, और जो है इनफरादियत हैसियत में भी वो एक कंप्लीट इंसान हों। अच्छा जी, डिटेल्स ऑफ व्हाट goes into all these areas is and has been a matter of much debate over time. Sorry. And and will continue to be so, as education and the need for it evolve with time. अच्छा जी, details of what goes into all of these areas is कि डिटेल्स जो है ऑफ what goes, क्या होता है, क्या यानी है यहाँ पर, और एंड हैज़ बीन अ मैटर ऑफ मच डिबेट, और जो है क्या हो चुका है, इसकी जो डिबेट है, इसकी जो बहस है, ओवर टाइम, यानी ये होती रही है और हुई है, एंड will continue to be so, as education and the need for it evaluate with time. और ये जो है ये जो बहस है एजुकेशन की, ये रहेगी, विल कंटिन्यू, एंड द नीड फॉर इट इवॉल्व विथ टाइम, और इसकी ज़रूरत है कि इसको इवॉल्व किया जाए, इसको बेहतर किया जाए with the time. अच्छा जी, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन पाकिस्तान हैव access to 3 different curricula. अच्छा, पाकिस्तान के जो चिल्ड्रन हैं उनकी रसाई, access का मतलब है रसाई, 3 डिफरेंट करिकुला, यानी वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन पाकिस्तान हैव, अच्छा, उन्हें रसाई है, ठीक है, एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, और साथ एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसकी 3 किस्म के एग्जामिनेशन सिस्टम और स्कूल सिस्टम तक रसाई है चिल्ड्रन की। अच्छा जी, पहला क्या है, मेट मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट। अच्छा, पहला है मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट। ओ, अब नेक्स्ट की बात हो रही है, ओ एंड ए लेवल दूसरा हो गया, एंड इंक्रीजिंगली दाउ स्टिल on a small scale, the international baccalaureate IB system। अच्छा जी, ये मेरे लिए भी नया है, क्योंकि आईबी का नाम तो मैंने बहुत सुना था, लेकिन ये बैंक्यूलरेट, ये लफ्ज़ है, इंटरनेशनल बैंक्यूलरेट सिस्टम। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाएँ कि वो बता रहे हैं कि 3 किस्म के सिस्टम है, ये आपको पता चल ही गया होगा, और लास्ट के लिए लास्ट का बता देती हूँ, एंड इंक्रीजिंगली, और बढ़ता हुआ जो आज है, दाओ स्टिल अ स्मॉल स्केल, अगरचा कि ये स्मॉल स्केल पर है,
دی انٹرنیشنل بینکولریٹ آئی بی سسٹم. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کم پیمانے پہ بڑھ رہا ہے، مطلب اتنا تیزی سے نہیں بڑھ رہا، لیکن یہ بھی یہ تیسرا سسٹم ہے جو پاکستان میں بڑھ رہا ہے. اچھا، میٹریکولیشن انٹرمیڈیٹ دی لوکل سسٹم، یہ لوکل سسٹم ہے دونوں، از بائی فار دی لارجسٹ اینڈ دی چیپسٹ آپشن. اور یہ جو ہے یہ بہت زیادہ بائی فار دی لارجسٹ، بہت زیادہ، اینڈ دی چیپسٹ، اور سب سے زیادہ سستا آپشن ہے. ٹھیک ہے. اور آلموسٹ آل گورنمنٹ schools اینڈ موسٹ لو ٹو مڈل فی پرائیویٹ اسکول پریپیئر اسٹوڈنٹ فار دس ایگزامینیشن. اچھا جی، یہ بتا رہے ہیں کہ آلموسٹ تقریباً آل گورنمنٹ اسکول اینڈ موسٹ لو ٹو مڈل. اچھا جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کم فیسوں والے ہیں، لو ٹو مڈل فی پرائیویٹ اسکول جو ہیں پریپیئر اسٹوڈنٹ تیار کرتے ہیں بچوں کو فار دیز ایگزامینیشن، ان ایگزامینیشن کے لیے. اچھا جی، exam are organized under local boards of intermediate and secondary education, with also includes the Agha Khan board. اچھا جی، ایگزام آرگنائز ہوتے ہیں انڈر لوکل بورڈ کے آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. وچ آلسو انکلوڈ، جو شامل ہیں دی آغا خان بورڈ میں. اچھا جی، بٹ دیر از سم لیول آف کوآرڈینیشن amongst the boards across the country, so that there is a relatively high degree of comparability across examination. اچھا جی، اس کو ہم یہاں سے دیتے ہیں، بٹ دیر از سم لیول آف کوآرڈینیشن، لیکن ان میں کسی حد تک جو ہے، کسی لیول تک یہاں پر تعاون ہے ان کے درمیان میں، امنگ دی بورڈز کے درمیان میں، اکراس دی کنٹری یعنی پورے ملک میں، سو دیٹ تاکہ دیر از اے ریلیٹیولی ہائی ڈگری آف کمپیریبلٹی. ریلیٹیولی یعنی جو ہے کسی حد تک اس کی کمپیریبلٹی کا جو ہے ایگزامینیشن میں ایک ہائی ڈگری کمپیریٹیولی کا ہو جاتا ہے، ایک کمپیریٹیولی اکراس ایگزامینیشن، تو کچھ کمپیریٹیولی یکسانیت ہو جاتی ہے ایگزام میں، کیونکہ بورڈ تو ڈفرینٹ ہے، لیکن جب ان کی آپس میں ایک کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے ان بورڈز کے درمیان میں، تو کسی حد تک ان میں کمپیریٹیولی یکسانیت آ جاتی ہے ایگزامینیشن میں. ایون سو، تاکہ سم بورڈز لائک دی فیڈرل بورڈ، جیسا کہ فیڈرل بورڈ ہے، ہیو اے سلائٹلی بیٹر ریپوٹیشن، اس کی ذرا تھوڑی سی اچھی ریپوٹیشن ہے دین سم ادرس، جیسے کہ باقی اور ہیں. اچھا جی، موسٹ پیپل وڈ agree that the perception and the relatively real reality of matriculation and intermediate examination is that it is largely a road based system. اچھا جی، موسٹ پیپل وڈ ایگری، اس بات سے متفق ہیں بہت سے لوگ، دیٹ دی پرسیپشن، جو ایک پرسیپشن ایک تصور ہے، اینڈ ریالٹی بھی ہے، ریالٹی آف میٹریکولیشن اینڈ انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن از دیٹ اٹ از لارجلی، اور اس کی کس پہ بیس ہے، بہت زیادہ کس پہ بیس ہے، روڈ بیسڈ لرننگ پہ، یعنی رٹا سسٹم پہ یہ بیس کرتا ہے. Though there have been attempt a reform, the examination still does not test understanding or encourage wider reading, including critical reading. Excuse me. اچھا جی، کہاں پر تھے؟ اچھا جی، موسٹ پیپل وڈ ایگری دیٹ دی پرسیپشن، یہ ہو گیا. اچھا جی، though there have been attempt at reform,
اچھا اگرچہ there have been attempts، انہوں نے attempt کی ہیں، کر چکے ہیں ریفارم کے لیے، بہتری کے لیے. the examination still does not test understanding and encourage wider reading. لیکن پھر بھی ایگزام جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں کرتا انڈرسٹینڈنگ کو یا انکریج وائڈر ریڈنگ، یا وائڈر ریڈنگ کو وہ انکریج نہیں کرتا یہ جو ایگزام ہے. انکلوڈنگ کریٹیکل تھنکنگ، جس میں کریٹیکل تھنکنگ بھی کریٹیکل ریڈنگ، اوکے، کریٹیکل ریڈنگ بھی شامل ہے. اور اٹ ڈز ناٹ پریپیئر اسٹوڈنٹ ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ لرنر، اور یہ نہیں کرتا تیار اسٹوڈنٹ کو ایک خود مختار لرنر کے طور پر. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے خود مختار، جو خود سے ریڈنگ کر سکے یا خود سے لکھ سکے. ٹھیک ہو گیا، انڈیپینڈنٹ لرنر میں سارا کچھ آ جاتا ہے، جو خود سے پڑھ سکے، لکھ سکے، اور امپروو ایجوکیشن اس کی امپروو ہو جائے. اچھا جی، اس کے بعد آ گیا دی کریکولم از لارج اینڈ ہیوی. کریکولم جو ہے، جو نصاب ہے، وہ لارج بھی ہے، بڑا بھی ہے، اور ہیوی بھی ہے. بٹ اینڈ مینی پیپل، بٹ اچھا جی، اینڈ مینی پیپل ہیو ریٹن اباؤٹ اٹ، اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہے. اٹ از ناٹ ٹاٹ ویل، کہ یہ نہیں اچھا پڑھاتا. اٹ از ناٹ ٹاٹ ویل. ٹھیک ہو گیا، اس نے اچھا نہیں پڑھایا. اینڈ اٹ از پورلی اسیسڈ، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں اچھا پڑھاتا. اچھا، اٹ از ناٹ ٹاٹ، یہ آ گیا نا، اٹ از، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ پریزنٹ میں ہی ہے، لیکن یہ پیسو وائز ہے نا، تو اس وجہ سے یہ آئے گا اٹ از ناٹ ٹاٹ ویل، یہ اچھا نہیں پڑھاتا. یہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے. اٹ از پورلی اسیسڈ، اور یہ پورلی اسیس ہوتا ہے، یعنی اس کا جو اسیسمنٹ کا طریقہ ہے وہ بھی پورلی اسیس ہوتا ہے. ایگزامینیشن میں رٹنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. دیر از ٹو ہائی ڈپینڈنس آن سمیٹو سسٹم. اچھا، دیر از ٹو ہائی ڈپینڈنس آن سمیٹو سسٹم. سمیٹو سسٹم کا میں نے آپ کو ویکیبلری میں بتایا. سمیٹو سسٹم جو ہوتا ہے، یعنی ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر پیپر لیے جاتے ہیں، اور جس میں یہ اسی کا میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ کا ایگزام اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو یہ اس کا سمیٹو سسٹم وہ بتا رہے ہیں کہ ہوتا ہے. اچھا، وی ہیو ٹو ڈیسائڈ وچ کریکولم اور ایگزامینیشن سسٹم از دی موسٹ اپروپریٹ اینڈ فیزیبل. اچھا جی، وی ہیو ٹو ڈیسائڈ، ہمیں ڈیسائڈ کرنا ہوگا وچ کریکولم اور ایگزامینیشن سسٹم از دی موسٹ اپروپریٹ، کہ کون سا ایگزامینیشن سسٹم ہے جو ہے وہ سب سے اپروپریٹ ہے، اینڈ فیزیبل، اور فیزیبل ہے. اچھا جی، بٹ دی مین پوائنٹ گوئنگ فار دی میٹریکولیشن انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن از دیٹ اٹ از لوکل، انڈورس and managed by the government and relatively low price, meaning that the examination cost is not a significant barrier to great com- completion for most candidate. اچھا جی، but the main point going for the matriculation intermediate examination. اچھا، جو مین پوائنٹ ہے، یعنی جو مین بات ہے جو ان دونوں اس سسٹم کے حق میں جاتی ہے، جو پہلا سسٹم ہے، از دیٹ، وہ یہ ہے، اٹ از لوکل، یہ تو ایک تو لوکل ہے. انڈورس، انڈورس کا مطلب ہے سپورٹڈ. ٹھیک ہے نا، سپورٹڈ یہ میں ویکیبلری میں مینشن ہے. اچھا جی، انڈورس اینڈ مینیج بائی دی گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ کی طرف سپورٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کو مینیج بھی گورنمنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ریلیٹیولی، اور کسی قدرے لو پرائز، اس کی پرائز جو ہے وہ تھوڑی لو ہے. میننگ، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دیٹ دی ایگزامینیشن کاسٹ از ناٹ اے significant barrier to great completion for most candidate. اچھا جی، کیونکہ یہ لو
پرائس ہے اس کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایگزامینیشن میں جو بچے اپنے گریڈ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ کاسٹ از ناٹ سگنیفیسنٹ بیریئر، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ کوئی زیادہ بڑی بیریئر نہیں ہے کہ وہ اپنے گریڈ کو امپروو کرنے کے لیے اس کو یعنی ایگزام کو دوبارہ دیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے جی دی او اے لیول سسٹم از یو کے بیس سسٹم۔ یہ یو کے بیس سسٹم ہے، اٹ از پرسیوڈ، یہ پرسیو کیا جاتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے ٹو بی آف آ مچ ہائر کوالٹی، کہ اس کی جو ہے کوالٹی بہت اچھی ہوگی ان ٹرم آف کریکولم ایز ویل ایز اسیسمنٹ، مطلب کریکولم کے حساب سے اور ساتھ ہی ساتھ ایز ویل ایز کو کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اسیسمنٹ کے حساب سے، یعنی جو ایگزامینیشن، اسسمنٹ کا مطلب یہاں ایگزامینیشن ہے۔ دی کریکولم ڈز انکریج وائڈر coverage and examination by and large do test understanding and not just rote learning۔ اچھا جی، the curriculum does encourage، یہ جو کریکولم ہے، یہ نصاب ہے، انکریج کرتی ہے وائڈر coverage اینڈ ایگزامینیشن، اس کی جو ہے یہ وائڈر کوریج کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت سے لوگ اینڈ ایگزامینیشن بائی اینڈ لارج ڈو ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ناٹ جسٹ روٹ لرننگ۔ اچھا جی، یہ کریکولم جو ہے یہ بہت زیادہ کوریج کرتی ہے، مطلب یہ زیادہ پسند کی جاتی ہے، اس کے ایگزام اور اس کا ایگزام بھی، اور مطلب مختلف زیادہ بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، بائی اینڈ لارج ہوتا ہے، ڈو ٹیسٹ، اور یہ انڈرسٹینڈ، یہ نالج کو یعنی انڈرسٹینڈنگ کو وہ کرتی ہے، چیک کرتی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ناٹ جسٹ روٹ لرننگ، اور صرف رٹے کو نہیں چیک کرتی۔ دیر از سم فوکس آن دی ڈیولپمنٹ آف دی کریٹیکل تھنکنگ۔ اچھا جی، اور دیر از سم فوکس، تھوڑا سا فوکس بھی ہے ڈیولپمنٹ، کریٹیکل تھنکنگ کی ڈیولپمنٹ میں، ٹھیک ہے، ایز ویل ایز آف رائٹنگ ایبلٹی، اور ساتھ ہی ساتھ رائٹنگ ایبلٹی پر بھی۔ Excuse me. However, over the last few decades، البتہ یہاں پر آ گیا البتہ، یہ اپروپریٹ ہے اس کے لیے، البتہ اوور دی لاسٹ فیو ڈیکیز، کچھ دہائیوں سے پاکستانی ٹیچرز اینڈ اسکولز ہیو کریکڈ دی کوڈ آف taking OA level examination and some shortcuts have been developed۔ اچھا، ان شارٹس کٹس کی طرف تو ہم بعد میں آتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا نا، اور ٹھیک ہے، پاکستانی ٹیچرز اینڈ اسکول ہیو کریکٹ، اچھا پاکستانی ٹیچرز نے، اور مطلب کچھ اسکولوں کی بھی بات کر رہے ہیں، پاکستانی ٹیچرز اور اسکولوں ہیو کریک کر چکے ہیں، خراب کر چکے ہیں، بریک کر چکے ہیں دی کوڈ فار دی کوڈ آف دی ٹیکنگ او اے لیول ایگزامینیشن، یعنی او اے لیول ایگزامینیشن کو یہ جو ٹیچرز اسکول ہیں یہ خراب کر چکے ہیں، اینڈ سم شارٹ کٹس ہیو بین ڈیولپ، اور کچھ شارٹ کٹ انہوں نے ڈیولپ کر لیے ہیں۔ اچھا جی، وہ کیا ہے؟ اب وہ کیا ہے؟ دیر از ہیوی ریلائنس آن سیکنڈری سورسز، سیکنڈری سورسز پہ ایکسکیوز می، دیر از ہیوی ریلائنس آن سیکنڈری سورسز پر زیادہ دھیان ہے، انحصار ہے، ٹھیک ہے، ٹیچرز نوٹس اینڈ پریپیئرنگ پاسٹ ایگزامینیشن کوشچن
ٹیچرز نوٹس اویلیبل ہو جاتے ہیں لوگوں کو، بچوں کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں ٹیچرز نوٹس اینڈ پریپیئرنگ پاسٹ ایگزامینیشن کویسچن، اور پاسٹ ایگزامینیشن کے کویسچن تیار کرتے ہیں، یہاں بچوں کی بات ہو رہی ہے. preparing past examination question، ٹھیک ہے. but still it is considered to be a much better، لیکن پھر بھی یہ کنسیڈر ہوتا ہے، خیال کیا جاتا ہے to be a much better curriculum examination system than the matriculation one. میٹریکولیشن سے پھر بھی یہ اچھا سسٹم کنسیڈر کیا جاتا ہے. however it is far much expensive، لیکن however البتہ it is far more expensive، لیکن یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. it is not only the examination fee that is a lot higher، یہ صرف ایگزامینیشن فیس ہی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہائی ہے. دی کوسٹ آف دی پرووائڈنگ گڈ پریپریشن آف او اے لیول ایگزامینیشن ٹو از مچ ہائر، یعنی پرووائڈنگ دی گڈ پریپریشن، اگر ان کو پریپیئر کرایا جائے او اے لیول کے ایگزامینیشن کے لیے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. وچ از وائی، یہ وچ از وائی ہے، دیٹ از وائی، ٹھیک ہے. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ تو بالکل نیا ورڈ آ گیا. تو وچ از وائی از ایکچولی دیٹ از وائی. اٹ از موسٹلی دی ہائر فی اسکول دیٹ آر ایبل ٹو آفر دی او اے لیول آپشن. دیٹ از وائی، یہی وجہ ہے کہ اٹ از موسٹلی. however البتہ it is far more expensive، یہ بہت زیادہ مہنگا ہے. it is not only the examination fee that is a lot higher، یہ صرف ایگزامینیشن فی ہی نہیں ہے جو بہت زیادہ ہائر ہے. the cost of the providing good preparation of OA level examination too is much higher، جو پریپریشن ہے او اے لیول ایگزامینیشن کی وہ بھی بہت زیادہ ہائی ہے. which is why is basically that is why، so don't be confused in this word. اچھا جی، that is why it is mostly the higher fee school، اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی اٹ از موسٹلی دی ہائر فی اسکول، یہ ہائر فی اسکول ہے. دیٹ آر ایبل ٹو آفر دی او اے لیول آپشن، جو اے او لیول آپشن کو جو آفر کرتا ہے، ٹھیک ہے. کنٹرولنگ فور انکم کو کنٹرول کرنا، اینڈ ادر سیلف سلیکشن ایفرٹس، اور جو سیلف سلیکشن ایفرٹس کرنا. دی ڈفرینس ان کریکولر ایگزامینیشن مائٹ بی مور لمیٹڈ، تو جو ایگزامینیشن نصاب اور ایگزامینیشن کے جو چوائسیز ہے، ڈفرینسز ہے، مائٹ بی مور لمیٹڈ، وہ اور بھی لمیٹڈ ہو جائیں گی. بٹ دیئر از اے کنسیڈریبل ڈفرینس، لیکن اس میں بہت قابل غور کنسیڈریبل ڈفرینس ہے. ان ہاؤ دی ٹو سسٹم آر پرسیو، کہ کس طریقے سے یہ دو سسٹم پرسیو کیے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں بائی موسٹ آف دی پیرنٹس، بہت زیادہ جو موسٹ آف دی زیادہ پیرنٹس اینڈ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ان پاکستان، اور جو ہائر انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کی وہ اس کو کس طریقے سے پرسیو کرتے ہیں. دیٹ پرسیپچول ڈفرینس، یہ ان کے جو سمجھنے کا ایک فرق ہے. alone is reason enough for parental preference. اچھا، یہ جو ان کے سمجھنے کا جو ڈفرینس ہے، صرف یہ ہی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. انف فار دی پیرنٹس، یہی کافی ہے پیرنٹس کے لیے، پریفرنس آف او اے لیول، کہ وہ او اے لیول کو پریفرنس کریں. if finances allow، اگر فائنینسز یعنی
جیب اجازت دے تو، if finances allow کہ اجازت دیتے ہیں. This explains why over the last this explains why یہ explain کرتا ہے why کو over the last few decades کچھ دہائیوں پہلے سے last few decades this option has become more accessible across پاکستان. یہ کچھ دہائی پہلے یہ پاکستان میں جو تھا آپشن ہیز بین مور accessible across پاکستان، یعنی اس پہ تک رسائی تھی، accessible تھا. ٹھیک ہے. دی نیو کڈ ان ٹاؤن. اچھا جی. اچھا یہ نیو کڈ ان ٹاؤن ان پاکستان ایٹ لیسٹ از دی آئی بی سسٹم. ٹھیک ہے. اچھا جی. وہ یہ کہتے ہیں دی نیو کڈ ان ٹاؤن، یہ جو نیا بچہ ہے شہر میں، اس کا مطلب ہے جو نیا سسٹم ہے ان پاکستان، پاکستان میں جو یہ نیا یہ ہے ایڈیم. ٹھیک ہے. پاکستان میں جو یہ ایک سسٹم آیا ہے یہ ہے آئی بی سسٹم. اٹ quite explicitly tries to develop a broader understanding across subject and areas. اچھا یہ کوائٹ ایکسپلیسٹلی بہت واضح طور پر ٹرائز ٹو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے آ براڈر انڈرسٹینڈنگ، بہت زیادہ جو ہے سبجیکٹ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کو. اور اچھا جی. اٹ کوائٹ ایکسپلیسٹلی tries to develop a broader understanding across subject and area. اچھا جی. یہ کچھ زیادہ ایکسپلیسٹلی ٹرائز ٹو ڈیولپ، یہ زیادہ واضح طور پر ڈیولپ کرتا ہے a broader understanding، بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ across سبجیکٹ کی اور ایریا، مطلب جو سبجیکٹ ہے اور جو سبجیکٹ ایریا ہے اس کی بہت زیادہ اس کو زیادہ ایکسپلین کرتا ہے. It tries also to address global concerns to create a more global citizen. اچھا یہ کوشش کرتا ہے also to ایڈریس کہ وہ اس کو ایڈریس کرے، حل کرے گلوبل کنسرنس، جو گلوبل کنسرن ہے ٹو کریٹ اے مور گلوبل سٹیزن. اور جو یعنی جو ان کے سسٹم میں جو پڑھے اس کو کریٹ اے مور گلوبل سٹیزن، اس کو یہ ایک گلوبل سٹیزن بنائے. ٹھیک ہے. یعنی گلوبل کا مطلب تو دنیا ہے نا، کہ وہ دنیا کا ایک اچھا شہری بن سکے، سٹیزن بن سکے. اٹ فوکسز آن دی ڈیولپمنٹ آف کریٹیکل تھنکنگ. یہ فوکس کرتا ہے ڈیولپ کرنے کے لیے کریٹیکل تھنکنگ کو، انڈیپینڈنٹ لرننگ، اور جو ایک انڈیپینڈنٹ لرننگ ہوتی ہے، اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی انٹرپرسنل اسکلز، اور انٹرپرسنل اسکلز کو یہ ڈیولپ کرتا ہے تھرو پروجیکٹس. اچھا جی. انٹرپرسنل کیا ہوتا ہے؟ جو آپس کی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے. انٹرپرسنل اسکل تھرو پروجیکٹ اور ایکٹیویٹی بیس لرننگ ان ٹیمس. اور جو لرننگ ہے ان کی یہ انٹرپرسنل اسکل کو کیسے ڈیولپ کرتا ہے؟ تھرو پروجیکٹ ہو گیا، ایکٹیویٹی بیس لرننگ ان ٹیم میں، ٹیم کے یا گروپ میں جو لرننگ ہوتی ہے. دی اسیسمنٹ آر مکسڈ آف فارمیٹیو اینڈ سمیٹیو ونس. اچھا جی. یہ اسیسمنٹ جو ہے اس کا امتحانی طریقہ جو ہے ان کا آر مکسڈ، وہ مکس ہے، فارمیٹیو بھی ہے اور سمیٹیو بھی ہے. یعنی وہ چھوٹے چھوٹے ایگزام، کوئز اور ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، اور ایک جو اینولی ایگزام ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں. اچھا جی. ریسرچ لٹریچر ڈز ناٹ فائنڈ مچ ایویڈنس دیٹ دی آئی بی سسٹم
deliver on a number of these promises. अच्छा जी, जो रिसर्च लिटरेचर है डज फाइंड सम एविडेंस, उन्होंने कुछ एविडेंस को पाया है, यानी उन्होंने कुछ बातों को पता लगाया है दैट द आईबी सिस्टम, आईबी जो सिस्टम है डिलीवर ऑन अ नंबर ऑफ दीज प्रोमिसेस, ये जो इतने चीज़ों का ये दावा करता है कि हम ये कराते हैं, तो वो एविडेंस ये बताते हैं कि वाकई ही इनमें से ये कुछ प्रोमिसेस जो हैं डिलीवर ऑन अ नंबर ऑफ प्रोमिसेस, काफ़ी नंबर ऑफ प्रोमिसेस का मतलब है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसेस को ये इन्होंने पूरा किया है या पूरा करते हैं डिलीवर्स। अच्छा जी। IB system with its emphasis on activity and collaboration। अच्छा जी, IB सिस्टम जो है विद इट्स एम्फेसिस, उसका एम्फेसिस है ऑन एक्टिविटी एंड कोलेबोरेशन, यानी एक तो एक्टिविटीज़ करना और कोलेबोरेशन ताउन के साथ काम करना। डज डिमांड मच मोर फ्रॉम टीचर्स, ये डिमांड करता है ज़्यादातर टीचर से, एज वेल एज स्टूडेंट, और साथ ही साथ स्टूडेंट से। इट रिक्वायर्स मोर टाइम, इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एफर्ट फ्रॉम बोथ। अच्छा, ये मुतालबा करता है ज़्यादा टाइम का और ज़्यादा कोशिश का, फ्रॉम बोथ, दोनों से। इट आल्सो डिमांड्स मोर एट द लेवल ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी डिमांड करता है ज़्यादा डिमांड मोर एट द लेवल ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। अब बेटर लाइब्रेरी, यानी वो इन चीज़ों का भी ख्याल रखता है, इसका मतलब यहाँ ये है a better library or computing facilities, more interdepartmental cooperation and coordination। अच्छा, वो कौन कौन सी चीज़ हो गई? बेटर लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो ज़ाहिर है ये वो प्रोवाइड करते हैं, और कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ हो गई, मोर इंटर डिपार्टमेंट हो गया, यानी डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के साथ की जाती हैं। अच्छा जी, IB requires a period of training for teachers before the system can be introduced in school। IB जो है ना, वो मुतालबा करती है कि अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, एक ख़ास ड्यूरेशन होता है उनकी ट्रेनिंग का, फॉर टीचर बिफोर द सिस्टम कैन बी इंट्रोड्यूस, कि जो जब उससे पहले, जब वो ये इस स्कूल का सिस्टम उसके उनके लिए इंट्रोड्यूस जाने से पहले वो ये अ, मुतालबा करता है कि टीचर्स को ट्रेनिंग करनी है। अच्छा, ऑल दीज राइजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन सिग्निफिकेंटली। अच्छा जी, ऑल दीज राइजेस द कॉस्ट, इन तमाम की प्रोविज़न ये बड़े अच्छे तरीके से इसकी इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोविज़न, सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं या हो रही हैं। इट इज़ नॉट अ सरप्राइज देन दैट सो फॉर IB is one available in 15 odd school across Pakistan, and all of these schools have very high tuition fee। इट इज़ नॉट अ सरप्राइज, ये एक सरप्राइज नहीं है। देन दैट सो फॉर, अब तक IB इज़ ओनली अवेलेबल इन 15, 15 ऑड स्कूल, यानी ऑड का मतलब ये है कि कुछ ही और कुछ मखसूस हो गए, तो ऑड स्कूल अक्रॉस पाकिस्तान में, एंड ऑल ऑफ दीज स्कूल्स हैव वेरी हाई ट्यूशन फ़ी, और इनकी बहुत ज़्यादा हाई ट्यूशन फ़ी है। अच्छा जी, एज अ सोसाइटी टू वी नीड टू टेक अप दी सेम इशू, हमें इसको एक इशू के तौर पे लेना है। एजुकेशन हैज़ अ लार्ज
externalities and a very strong public good elements to it, or examination has a large externalities and a very strong public good element. अच्छा जी, जो एग्जामिनेशन एजुकेशन है ना, ये एक बहुत ही एक लार्ज एक्सटर्नलिटीज़, एक्सटर्नल का मतलब तो आपको पता ही होगा, एक्सटर्नलिटीज़ है हैज़ अ लार्ज एक्सटर्नल, ये नहीं है एक ऐसी चीज़ है जो एक्सटर्नली हम हासिल करते हैं, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक गुड एलिमेंट्स टू इट, और पब्लिक के बहुत सारे जो हैं स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक गुड एलिमेंट, और पब्लिक के इसमें बहुत सारे गुड एलिमेंट हैं। अच्छा जी, दूसरा हो गया वी वांट एवरी चाइल्ड टू हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा, हम चाहते हैं कि हर बच्चे को अच्छी तालीम की, क्वालिटी एजुकेशन की रसाई हो, बट व्हाट शुड बी द मिनिमम acceptable quality, and how should it be priced, and but what should be the minimum acceptable quality, और कितनी acceptable quality जो है वो कितनी होनी चाहिए, and how should it be priced, और इसको किस तरीके से प्राइस होना चाहिए, क्या कीमत होनी चाहिए इसकी, इज़ मेट्रिकुलेशन गुड इनफ, क्या मेट्रिकुलेशन सही है, एंड प्राइस अप्रोप्रिएटली, और इसकी कीमत भी सही है, डू वी नीड टू रिफॉर्म द मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट करिकुलम एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, क्या हमें ज़रूरत है, डू वी नीड टू रिफॉर्म, कि हम इसकी रिफॉर्म करें, इनको सही करें, किसको, मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट करिकुलम को, एग्जामिनेशन सिस्टम को, और शुड द स्टेट, या कि स्टेट subsidize student to go for the OA level और IB option, और या फिर इस तरह हो, और शुड दी स्टेट यानी रियासत सब्सिडाइज करे, सब्सिडाइज का मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको मीनिंग बता दी है, तो वहाँ से अगर आपने अभी तक जब तक आपको समझ नहीं आएगा अगर आप वहाँ से इसको मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अच्छा जी, सब्सिडाइज़ करें स्टूडेंट के लिए, ठीक है, टू गो फॉर द ओए लेवल और आईबी, यानी इन सिस्टम के लिए वो सब्सिडाइज़ करें एजुकेशन को। व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट और ऑप्शनल पब्लिक पॉलिसी चॉइस हेयर, तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट सही और ऑप्शनल पब्लिक चॉइस है पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी चॉइस, क्या पब्लिक पॉलिसी चॉइस हो सकती है हेयर, डज हैविंग थ्री सिस्टम क्रिएट टू मच इनइक्वलिटी इन आउटकम्स, वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये जो तीन किस्म की सिस्टम है ये इनइक्वलिटी को मतलब फ़रोग़ देते हैं, और ये आउटकम इसका इनइक्वलिटी पे आता है, मच इनइक्वलिटी इन आउटकम्स, आउटकम में इसकी बहुत इनइक्वलिटी आती है। अच्छा जी, शुड वी अलाउ दिस डाइवर्सिटी टू कंटिन्यू। अच्छा जी, फिर ये भी क्वेश्चन वो करते हैं कि आगे भी पढ़ देती हूँ। अच्छा, शुड वी अलाउ दिस डाइवर्सिटी टू कंटिन्यू, इफ़ नॉट व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू रिड्यूस इट। अच्छा, वो ये कहते हैं कि क्या हमें अलाउ करना चाहिए ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं कि वो कंटिन्यू रहें, टू कंटिन्यू, इफ़ नॉट अगर नहीं, व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू रिड्यूस इट, तो हमारे लिए क्या बेहतरीन है, बेस्ट वे टू रिड्यूस इट, हमारे पास क्या बेस्ट वे है कि हम इसको रिड्यूस करें। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ टाइड टू करिकुलम एंड एग्जामिनेशन इश्यूज़। द क्वालिटी एजुकेशन जो है यानी वो बंधी हुई है इस टाइड टू करिकुलम, निसाब के साथ और एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ। अच्छा जी, एंड वी
ایز انڈیویژول اور ہم جیسے کہ ہم ایک انفرادی حیثیت میں اینڈ ایز اے سوسائٹی اور ایک معاشرے کے طور پر ہیو چوائسیز رکھتے ہیں ٹو میک ہیئر کہ ہم اس کو یعنی ہمیں ایک چوائس ہے کہ ہم ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے. ہیو اے چوائس ٹو میک ہیئر اینڈ دیز چوائسیز ول ہیو کانسیکوینسز اور ان چوائسیز کے کانسیکوینسز بھی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم یہ چوائس رکھتے بھی ہیں کہ ہم نے کس سسٹم میں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اینڈ دیز چوائسیز ول ہیو کانسیکوینسز اور ان کو چوائسیز کے کانسیکوینسز بھی ہیں. آفٹر میتھ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو آفٹر میتھس جو ہیں فار اس ایز ویل ایز دی فیوچر آف دی کنٹری اور یہ جو آفٹر میتھس ہیں ول ہیو کانسیکوینسز فار اس ایز ویل ایز دی فیوچر آف دی کنٹری. یعنی یہ اگر چوائسیز جو ہیں اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے. دیز چوائسیز ول ہیو کانسیکوینسز یہ کانسیکوینسز ہیں فار اس ہمارے لیے بھی اور ایز ویل ایز اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان یعنی ہماری کنٹری کے فیوچر کے لیے بھی ہیں. تو اگر میں اس کو اوور آل ایک سمری کے طور پہ دیکھوں تو رائٹر یہاں پر کہتا ہے کہ یہ 3 قسم کے سسٹم چلتے ہیں اور یہ 3 قسم کے سسٹم جو ہیں ایک تو ڈفرینٹ ہے اور اس میں سے جو بچے ہیں وہ بھی ان کے جو کریکولم ہے وہ بھی چینج ہے. ایگزامینیشن سسٹم بھی چینج ہے. اسی طریقے سے جب وہ پرسیو کرتے ہیں جب وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ ان کی گرومنگ بھی ڈفرینٹ ہی ہوتی ہے. اچھا جی. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سسٹم کے جو فیس ہیں وہ بھی سب کی ڈفرینٹ ہے اور جو ہائی فیس والے جو اسکول ہیں وہ جو ہے پیرنٹس کے لیے ان کی فیسیں ادا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. گورنمنٹ کو سبسڈی دینی چاہیے تاکہ اچھے سسٹم سے سب کے بچے پڑھ سکیں اور اگر سب کے بچے پڑھیں گے تو ایز اے انڈیویژول اور ایز اے سوسائٹی اور وہ ملک کا فیوچر ہے اور وہ ملک کے لیے ایک اچھے انڈیویژول بن سکتے ہیں. تو یہ تھا اوپینین کا آرٹیکل اور تھینک یو سو مچ. یہ تھوڑا سا مجھے گلے کی خرابی کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو میری آواز سے پتہ چل رہا ہوگا. سوری فار دیٹ. تھینک یو سو مچ.